کیا ہو گیا ہے لڑکی تجھے؟ ٹوٹے پاؤں کے ساتھ کیوں کتکتاڑے لگاتی پھر رہی ہے؟ کوئی کام تھا تو مجھ سے یا سمیہ سے کہا ہوتا۔ اماں، وہ کراتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ اسے سہارا دے کر چارپی تک لے آئیں۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں بہت، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا۔ وہ ان کی آغوش میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ پریم جھولا جھولتے ہوئے وہ اتنی بلندی سے منہ کے بل گری تھی کہ جسم و جان زخموں سے چور چور ہو گئے تھے۔ چپ ہو جا میری بچی، میں مرہم لگا دیتی ہوں، ابھی درد دور ہو جائے گا۔ اماں، کسی کی بے حسی نے دل پر جو گھاؤ لگائے ہیں ان پر مرہم کون رکھے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکی۔ 2 دنوں میں سوجن اتر گئی۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو کالج جانے لگی، لیکن ٹیوشن پڑھانے نہیں جا رہی تھی۔ اماں نے پوچھ پوچھ کر جان عذاب میں کر دی تھی۔ بچوں کو پڑھانے کیوں نہیں جاتی ہو؟ اماں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب اچھی ہو جاؤں گی تو جانے لگوں گی، وہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتی۔ اس لڑکی کی منطق بھی نرالی ہے۔ کالج جانے کے لیے بھلی چنگی ہے اور ٹیوشن پڑھانے کو طبیعت خراب ہے، گھر میں 4 پیسے آتے اسے اچھے نہیں لگتے۔ وہ خود ہی بول بول کر خاموش ہو جاتی۔ اگلے روز بھائی آفس سے آتے ہی اسے بتانے لگے، آج تمہاری اسٹوڈنٹ الغایا کی امی کا فون آیا تھا، تم نے انہیں گھر کا ایڈریس نہیں دیا تھا، اس لیے انہوں نے آفس میں مجھ سے فون پر رابطہ کیا، تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ میں نے تمہاری چوٹ کا بتایا تو بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ انہوں نے دانی لوگوں کے گھر سے بھی پتہ کیا تھا، لیکن تم وہاں بھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ الغایا کے مڈ ٹرم ایگزامز ہونے والے ہیں اور ان دنوں اسے تمہاری ہیلپ کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم کل الغایا کو پڑھانے آؤ گی۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کیسے کہہ دیا؟ اس کے لہجے کی تلخی پر بھائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آخر تم کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کوئی وجہ تو ہو؟ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا تو کوئی مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرے، وہ قطعیت سے کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ پھوپھو، دادی آپ کو بلا رہی ہیں، مہمان آئے ہیں۔ زینی اسے پیغام دے کر جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے کمرے سے نکلی تو دالان میں فاقہ آپی اور تابش کو اماں کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئی، لیکن دوسرے ہی پل آگے بڑھ کر فاقہ آپی کو سلام کرنے کے بعد ان کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہیں تابش نے انگوروں والا قصہ اپنی بھابھی کو نہ سنا دیا ہو؟ اگر انہوں نے اماں کے سامنے ذکر کر دیا تو بات بہت بگڑ سکتی ہے۔ سوچ سوچ کر اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے درزدیدہ نگاہوں سے تابش کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ عامر کو گود میں بٹھائے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں کھسر پھسر میں مصروف تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے نگم؟ فاقہ آپی اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی میں… ارے بیٹی، اس سے کیا ہونا ہے؟ ذرا سا پیر میں بل کے آ گیا تھا، لیکن اب تو کوئی تکلیف نہیں رہی۔ اماں درمیان میں کود پڑی تھیں۔ بالکل گھوڑے کی طرح درنگے لگاتی پھرتی ہے۔ اماں کی اس ناشائستگی پر اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا اور اس نے انہیں گھور کر خاموش رہنے کی تنبیہ بھی کی، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی جو اس کے گھورنے کا کوئی اثر لیتی۔ یہ نہ سمجھنا نگم کہ میں اپنے مطلب کو تمہیں پوچھنے آ گئی ہوں۔ یہ سچ ہے کہ آج کل اچھے ٹیوٹرز کا ملنا بہت مشکل ہے اور تمہارے پڑھانے کے انداز سے میں مطمئن بھی بہت ہوں، لیکن تم مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز بھی ہو، اور سچ مانو تو یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی ہی شفیق مسکراہٹ کے سنگ بول رہی تھی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹی، آج کل ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں جو اپنے نوکروں کو اتنی عزت دیں۔ اماں کی اس گل افشانی پر وہ دہل کر رہ گئی۔ تابش کے کہہ کے نے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اچھا کل سے تو تم آنے لگو گی نا؟ دانی کی امی بھی تمہیں کئی مرتبہ پوچھ چکی ہیں۔ جی دراصل کچھ پرابلمز ہیں، میرے اپنے بھی ایگزامز میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، میں اب ٹیوشن کے لیے شاید وقت نہ نکال سکوں۔ اس کو چھوڑ دو بیٹی، یہ تو یوں ہی بے تکا بولتی رہتی ہے۔ اماں نے اس کی بات درمیان میں اچک لی تھی۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ کل سے ہی کام پر آنے لگے گی، انہوں نے بڑے ہی فیصلہ کن انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ فاقہ آپی اسے کھل کر بات کرے، لیکن اماں نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر میں اماں نے زبان کے ایسے مار کے دکھائے کہ اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اگر تمہیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ ہے تو تابش گاڑی لے کر آ جایا کرے گا۔ کیوں تابش؟ وہ اس سے بات کرتے ہوئے تابش سے پوچھنے لگی۔
مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہاں کر دیں تو، وہ بڑے معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ اس نے جھلستی ہوئی نگاہ تابش پہ ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے نظروں کا تصادم ہوا تو تابش نے اسے آنکھ مار دی۔ اس نے سٹ پٹا کر پلکیں جھکا لیں اور ایک نازیبا سی گالی نو کے زبان پر آ کر دم توڑ گئی۔ تم بہت چپ ہو نگم، کیا مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ جی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فاقہ آپی کے استفسار پر وہ جلدی سے بول پڑی۔ تو اب میں مطمئن ہو جاؤں کہ تم الغایا کو پڑھانے آؤ گی؟ جواب میں اس نے بے جان سے انداز میں سر ہلا دیا۔ اچھا آنٹی، اب ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ارے بیٹی، ابھی تو تم آئی ہو، 2 گھڑی بیٹھ کر جانا، وہ سمیہ چائے لے کر آ رہی ہے۔ جا عامر، بھاگ کے باورچی خانے میں جا اور اپنی ماں سے کہہ جلدی چائے لے کر آئے۔ اماں نے بڑے اصرار سے انہیں چائے کے لیے روک لیا تھا۔ وہ لوگ دہلیز پار کر کے باہر نکلے تو اسے عامر کو کندھوں سے پکڑ کر روکنا پڑا۔ وہ شاید اس کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا۔ پھوپھو، یہ وہی تھا جو پھول دے کر گیا تھا، وہ دبے دبے جوش سے اسے بتانے لگا۔ بکواس بند کر، اور تم اس کی گود میں کیوں چڑھے بیٹھے تھے؟ تمیز تو چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں۔ اس نے عامر کو ایک تھپڑ جڑ دیا اور پھر جان بوجھ کر اس کی جانب سے نظریں پھیر لی، کیونکہ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا اور اس بڑبڑاہٹ کا مفہوم وہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے انکار کرنے کی؟ بھلا تمہیں اسی روز ہی اس کے گھر جانا چاہیے تھا جب تمہارے پاؤں کی موچ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کی پوری بات سن کر آمنہ اس انداز سے گویا ہوئی جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ آمنہ پورے کالج میں وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ دونوں کے مزاج میں تندی تھی، اس لیے خوب نبھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ مطلب صاف ہے، تم اس طرح کا شدید رد عمل دکھا کر تو اس پر یہ ظاہر کر رہی ہو جیسے تم اس کی بات کا بہت اثر لیا ہے۔ تمہارے ایسے رویے سے تو اس کے حوصلے اور بلند ہوں گے۔ اس نے تمہارے ساتھ ایک واہیات مذاق کیا اور تم اسے جان کر روک بنا کر بیٹھ گئی۔ اسے تو یوں لگتا ہے جیسے تم واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہو۔ نگم اس بات پر آمنہ سے نظریں چرا گئی تھی، مبادا دل کے موہن چور کا عکس اس کی آنکھوں میں لہراتا نظر نہ آ جائے۔ تمہیں تو اس وقت ہی اس کے منہ پر تھپڑ مار دینا چاہیے تھا جب اس نے تمہیں کرسی سے گرا دیا تھا، اور تم ہو کہ اس کے بھیجے ہوئے پھول اور کارڈ وصول کرتی پھر رہی ہو۔ اور تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ ان پھولوں میں اپنی ناک گھسیڑ دو؟ حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے نگم کا رد عمل سخت ناگوار کو لگا تھا۔ اچھا، یہ نصیحت کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑو، اس وقت تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ نگم کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تم یہ کرو کہ آج سے ہی الغایا کو پڑھانے چلی جاؤ اور اس تابش کو اس طرح اگنور کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اسے نہیں جانتی، وہ اتنا زج کرتا ہے کہ ضبط جواب دے جاتا ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے احمق لڑکی؟ یہاں کالج میں تو بڑی خون خوار بنی پھرتی ہو اور اس لڑکے کے سامنے تمہاری حالت بھیگی بلی سے بھی بری ہے۔ آخر تم اس سے اتنا دب کر کیوں ہو رہتی ہو؟ اسے ایسا منہ توڑ جواب دو کہ آئندہ کے لیے وہ تمہارا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو خود ہر دم اس کا سامنا چاہتی ہے۔ مرچوں والے واقعے کے سلسلے میں تم بالکل انجان بن جانا۔ اگر وہ تم سے اشارتاً بھی ذکر کرے تو تم صاف مکر جانا۔ وہ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ آخر تم اتنی ناسمجھ کب سے ہو گئی؟ آمنہ کی جھنجھلاہٹ عروج پر تھی۔ اگر تم اسے اپنا سوجا ہوا تھوبڑا دکھاؤ گی تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس کی بےہودہ شرارت شاندار طریقے سے کامیاب ہوئی ہے اور وہ مزید شیر ہو جائے گا۔ تم پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے ویسی ہی تمکنت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ جو تمہاری شخصیت کا خاصہ ہے۔ یوں رو بسور کر اس کی خوشی کا سامان کیوں کر رہی ہو؟ آخر اس نے تمہیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ تم اس پر ثابت کر دو کہ تم کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے سامنے فری ہونے کی کوشش کرے تو اسے ایسی کھری کھری سنانا کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ اچھا اب بس بھی کرو، تم تو مجھے یوں بریفنگ دے رہی ہو جیسے کسی جنگی محاذ پر روانہ ہو رہی ہوں۔ نگم اکتائے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جنگی محاذ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ آخر انا اور وقار کا مسئلہ ہے اور یہ کوئی معمولی بات بھی تو نہیں۔ وہ اس کی تقلید میں اٹھتے ہوئے بولی، چلو کیفیٹیریا چلیں، میں نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ نگم موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ ہاں بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کی جانب روانہ ہو گئیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے تو فاقہ آپی کا کردار بھی مشکوک لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے آمنہ نے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو، اچھی بھلی شریف خاتون ہے۔ نگم نے احتجاجاً اسے گھورا۔ اس کے یوں گھورنے پر وہ مسکرانے لگی۔ اوہو، میں وہ والا مشکوک نہیں کہہ رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون اس طرح بچوں کے ٹیوٹرز کے گھروں میں جا کر خیریت دریافت کرتا ہے اور پھر تمہیں واپس بلانے کے لیے اس قدر اصرار؟ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ٹیوٹرز کی آج کل کون سی کمی ہے؟
اور تم کب کسی یونیورسٹی کی پروفیسر ہو کہ تمہارے جانے کا انہیں اس قدر قلق ہوا؟ انہیں تو 2-4 روز تمہارا انتظار کر کے کسی اور کو رکھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے تو دیور بھابھی کی ملی بھگت لگ رہی ہے۔ تم تو بال کی کھال اتارنے لگتی ہو۔ اب میں ہوں ہی اتنی حسین اور پرکشش کے لوگ مجھ سے دوری برداشت نہیں کر پاتے۔ اس نے ایک ادائے دل ربائی سے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی اور پلکیں جھپکا کر اس کی طرف تصدیق طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ عقل سے تو تمہارا بیر ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی بے حد حسین ہو، کیونکہ عقل اور حسن کی آپس میں سخت مخاصمت ہوا کرتی ہے۔ وہ جل کر بولی، بالکل ٹھیک، اسی لیے تو تم اتنی زیادہ عقل مند ہو، نگم نے برجستہ کہا تھا، اور آمنہ اپنی کہی ہوئی بات پر خود ہی تلملا کر رہ گئی۔ فاقہ آپی نے اسے دیکھ کر غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا تھا، اور الغایا بھی یوں کھلی جا رہی تھی جیسے کوئی من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ میز، آپ اتنے دن آئیں کیوں نہیں؟ کیا چاچوں سے لڑائی ہو گئی تھی؟ میں آپ کو یاد نہیں آتی تھی؟ سوالوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی سے الغایا کو سن رہی تھی۔ اسے ایک عجیب سے حزن کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی آرائش اور فرنیچر کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ایک خلا تھا جو اعصاب کو بے چین کر رہا تھا۔ فضا میں رچی اداسی کی باس روح کو پزمردگی کا لبادہ اوڑھ رہی تھی۔ تمہارے چاچو نظر نہیں آ رہے؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسل گیا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ تابش پردہ ہٹا کر نہایت خوفناک رفتار سے بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں سفید گلابوں کا گلدستہ تھا، اور اس کی رفتار پیش نظر نگم صوفے سے چھلانگ لگانے کے لیے پڑ تولنے لگی، کیونکہ آثار بتا رہے تھے کہ وہ اس پر گر کر ہی دم لے گا۔ لیکن اس کے خدشے غلط ثابت ہو گئے جب اس نے بالکل قریب پہنچ کر نہایت مہارت سے بریک لگائے اور گلدستے والا ہاتھ اس کے آگے بڑھاتے ہوئے گنگنایا، میں یہاں ہوں اور گلوں کے اس نذرانے کے سنگ آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ اس نے پھول تقریباً نگم کی ناک کے ساتھ لگا دیے تھے۔ اب ان پر کون سی میچنگ مرچیں چھڑک کر لائے ہیں؟ اس نے ایک جھٹکے سے تابش کا ہاتھ پرے ہٹاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ اجلت میں بات منہ سے نکل تو گئی تھی، لیکن غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ بولیے نا، آپ کو میرا تحفہ کیسا لگا؟ تحفوں کے لین دین سے محبت بڑھتی ہے، سنا تو تھا لیکن آج ثابت بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے، دوسرے ہی تحفے سے محبت کی تاثیر اس قدر بڑھ گئی کہ آپ نے میرا ہاتھ چھو لیا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت کو رخسار کے ساتھ مس کر کے بڑے ہی خوابناک انداز میں گنگنانے لگا، نہ جانے کیا ہوا جو تو نے چھو لیا، کھلا گلاب کی طرح میرا بدن۔ نگم اس کی یہ نرالی منطق سن کر چھوئی موئی سی بن گئی۔ اس نے تو اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے ایسا کیا تھا، اور وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ چاچو، آپ گانا نہ گایا کریں، آپ کا گانا سن کر سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ الغایا کے منہ پر بنانے پر اس نے مصنوعی خفگی سی آنکھیں دکھائیں۔ اور آپ مجھے پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت مس کو تنگ کرتے رہتے ہیں، میں ماما سے آپ کی شکایت کروں گی۔ نگم نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے ہاتھ میں پکڑی کتاب چہرے کے سامنے کر لی تھی۔ اچھا بھائی، تم تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو۔ اب میں خاموشی سے بیٹھ کر دیکھوں گا کہ تمہاری مس تمہیں کیا کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھنے کے لیے جھکا۔ نہیں چاچو، یہاں نہ بیٹھیے گا، الغایا جلدی سے بول پڑی۔ یہاں نیڈو نے چھی کر دیا تھا، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ سنگل صوفہ چیئر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ چلو ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر دھم سے صوفے پر گرا، لیکن دوسرے ہی لمحے یوں اچھلا جیسے صوفے میں لگے سپرنگ کھل گئے ہوں اور انہوں نے اسے فضا میں اچھال دیا ہو۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ بھی برآمد ہوئی تھی۔ نگم نے ایک ادا سے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں تو اس کے تاثرات دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کی تراش میں کروٹ لی۔ تابش کے چہرے پر زلزلے کے اثار تھے اور آنکھوں کی پتلیاں کچھ پھیل سی گئی تھیں۔ میں کچھ علاج معالجے کے بعد ابھی حاضر ہوتا ہوں، وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کی پچھلی جیبوں پر دھرے ہوئے تھے اور چال میں واضح لڑکڑاہٹ تھی۔ الغایا، لکھو تو با یہ متوالی چال۔ نگم کی استزائیہ گنگناہٹ پر اس نے کولہے پر ہاتھ دھر کر مجروح سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے تو یہ متوالی نہیں لکھنا آ رہا۔ الغایا پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
اب رہنے دو، لکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ الغایا کاپی سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اٹھی اور اس صوفہ چیئر کا جائزہ لینے لگی جس پر بیٹھنے کے بعد تابش حادثے کا شکار ہوا تھا۔ کچھ دیر کے معائنے کے بعد وہ ان آنکھوں میں آنسو لیے نگم کی طرف مڑی اور غم میں ڈوبی آواز میں بتانے لگی، میز آپ نے کہا تھا چاچو زیادہ درد نہیں ہوگا، لیکن ان کی تو چیخ ہی نکل گئی اور صوفے پر 4 پنس بھی کم ہیں۔ اس کے انکشاف پر نگم ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ اب ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ یوں سے گھورنے لگی جیسے اس کی ذہنی صحت پر شک کر رہی ہو۔ میں بھی پوچھ کے آتی ہوں، کہیں چاچو کا خون تو نہیں نکلا؟ وہ جلدی سے باہر کو بھاگی اور نگم کی آواز دینے کے باوجود نہیں رکی تھی۔